چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت کے بارے میں مجھ پر انعام فرمایا، میں نے اس کے شکرانے میں سجدہ کیا، اور انعام یہ ہے کہ میرا جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالی اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ اور لاریب کلام کی آئیے تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تم سے، ولا یرضی لعباده الکفر، اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پسند نہیں، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کو پکارتا ہے اسی طرف جھکا ہوا، پھر جب اللہ نے اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دی تو بھول جاتا ہے جس لیے پہلے پکارا تھا، اور اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ اس کی راہ سے بہکا دے۔ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تم فرماؤ تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ برت لے، بے شک تو دوزخیوں میں ہے۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزریں سجود میں اور قیام میں، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ، تم فرماؤ اے میرے بندو جو ایمان لائے
اپنے رب سے ڈرو. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، وارض اللہ واسعہ اور اللہ کی زمین وسیع ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین تم فرماؤ مجھے حکم ہے کہ اللہ کو پوجوں نرا اس کا بندہ ہو کر، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے گردن رکھوں. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کا بچہ جن کی محبت کا، جن کی عظمت کا، جن کی عقیدت کا، جن کے احترام کا دم بھرنے والا ہے، جن کی خدمات کا اعتراف کرنے والا ہے، وہ ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو، ان کی شان کو، ان کی رفعت کو بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں کافی ہے اور جو مسلمان تمہارے پیروکار ہوئے وہ بھی تمہیں کافی ہیں. سبحان اللہ. تفسیر قرطبی کے اندر حضرت امام ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر قرطبی عام طور پر کہا جاتا ہے، ویسے اس کا نام ہے تفسیر جامع لاحکام القرآن قرطبی، یوں اس کا ایک پورا نام ہے. آپ اس کی تفسیر میں جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے حسبک اللہ فی کل حال، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں تمہیں اللہ کافی ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، نظرت فی اسلام عمر، یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کر کے آپ جو ہے وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، آپ نے اسلام جب قبول کیا تو اس حوالے سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. آپ مراد رسول ہیں، دعائے رسول ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. اور پھر ملٹی ڈائمینشنل آپ جو ہے وہ شخصیت ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ ملٹی ڈائمینشنل جو لفظ ہے یہ آپ کی شخصیت اور آپ کی عظمت اور آپ کی خدمات کے سامنے بالکل ایک حقیر سا لفظ ہے، تو بھی بات جو ہے وہ درست نہیں ہوگی کہ آپ کی عظمت اور شان اس سے بھی کیا ہے، بڑی ہے. وللہ الحمد. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عظمتوں کا بیان فرمائیں، جن کی رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو جو ہے وہ نازل فرمائے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا کر کے جن کو جو ہے وہ قبول فرمائیں، ان کی آپ اندازہ لگائیے کہ عزت کا، عظمت کا، رفعت کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان نصیب فرما کر ہمیں فارق حق و باطل بنائے، حق و باطل کے اندر فرق کرنے اور تمیز کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. بہت ساری گفتگو ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہ انشاءاللہ الکریم پروگرام میں شامل رہے گی. عدنان شیخ بھائی سے اب انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کلام بھی سنیں گے. عدنان بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی
جمالہ حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں جو مدینے کے عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں مال و دولت کی دعا ہم نہ
پڑھ کے شاہ مدینہ ہم تو مرنے بھی مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے بھی مدینے میں دعا کرتے ہیں سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے سر تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر مال و دولت کی دعا ہم نا خدا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں نجم کیے خدا آرزو ہے عاشق سار کی آبرو ہے موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید بولتی رہے دم نکلتا رہے ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں اور آگ دوزخ کی آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو عشق کی آگ میں جل جل کے جلا کرتے ہیں عشق کی آگ میں جل جل کے جلا کرتے
ہیرے انمول عشق آقا کی جو یادوں میں بہا کرتے ہیں، عشق آقا کی جو یادوں میں بہا کرتے ہیں، اور بامقدر گئے مدینے کے کبوتر بے شک بامقدر گئے مدینے کے کبوتر بے شک گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں، گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں، اور رشک عطار کو ان سروں پہ آتا ہے جو رشک عطار کو ان سروں پر آتا ہے جو ان کے نعلین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں، ان کے نعلین کے تلووں سے لگا کرتے ہیں، اور قابل رشک گئے عطار وہ قسمت والے، قابل رشک گئے قابل قابل رشک گئے عطار وہ قسمت والے، دفن جو میرے مدینے میں ہوا کرتے ہیں، دفن جو میرے مدینے میں ہوا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا لیا یا مرحبا عدنان بھائی، ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا، اور امیر اہل سنت کے قربان چاہیں۔ آپ کے کلام پڑھ کر، آپ کی گفتگو سن کر الحمدللہ رب العالمین دل کے اندر آپ کی محبت میں اور اضافہ ہی ہوتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ امیر اہل سنت کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کیسا مملو ہے، اور
کیسا بھرا ہوا ہے، اور آپ اس کیفیت میں مزید کیسا اضافہ جو ہے وہ چاہتے ہیں. آپ نے اپنے بہت سارے کلاموں میں اس کا اظہار کیا ہے. نہ دولت نہ مال و خزینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں. یہ مدینے کی باتیں کیوں سننی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے مدینہ منورہ کو، لہذا مدینے کی باتیں سننی ہیں. فرماتے ہیں مدینے کی باتیں سناؤ کہ یہ ہے ہاں مریض محبت کے جینے کی باتیں. واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے خالد بھائی. ایک اور مقام پر امیر سنت نے جو ہے وہ اس طرح کہا ہے کہ نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. ہم مبلغین شاہ صاحب ایک دفعہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا یار امیر سنت کی آپ اشعار دیکھیں تو یہ جو شعر ہوتا ہے شاعر کے تو اس کے تخیلات کی، اس کی کیفیات کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، اور پڑھنے والا بعض اوقات اس کو حکایتاً پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی جو لکھا ہے اس کو کیا کر رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے. پڑھتے وقت جو کیفیت شاعر پر طاری تھی شاید پڑھنے والے پر پڑھتے وقت وہ طاری نہ ہو. طاری بھی نہیں ہوتی، اور شاید دور دور تک کوئی اس کا وہ سوال بھی نہیں ہوتا. جیسے میرے سنت نے لکھا کہ یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے. اللہ اکبر. یہ آپ دیکھیے یہ ہے کہ بس محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ چیزوں کی، یہ محبت ہی کیا ہے، یہ دل میں ہونی چاہیے. ایک اور بھی ہے نا، کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا اپنے عطار کو الفت کا خزینہ دے دو. یہ پیسے، یہ دنیا کا سامان سارا ہے، یہ اس کی کثرت کر کے ڈھیر لگا کے کیا کرنا میں نے، مجھے تو آپ کی محبت کا کیا ہے، خزانہ چاہیے. اللہ اکبر. اللہ امیر سنت کی یہ جو محبت مصطفیٰ ہے، اللہ اس کی اترن ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور ہمارا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیڑا پار لگائے، اور دنیا کی محبت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. آج ہمارے معاملات کے اندر اور مشمولات میں آپ دیکھیں دنیا ہی شامل ہے. بندہ رات کو کام کر کے آیا ہے، اب کیا کرنا ہے، سونا ہے. کیوں؟ صبح کیا کرنا ہے، آفس جانا ہے، کام پہ جانا ہے، بزنس پہ جانا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے. یہ ہماری روٹین میں ہے یا نہیں ہے؟ الارم لگاتے ہیں ہم تو کتنے بجے کا لگاتے ہیں؟ آج کل تو چلو بچوں کی چھٹیاں ہیں، بچے بھی رات میں جاگ رہے ہیں تو ماں باپ بھی رات میں جو ہے نا وہ جاگ ہی رہے ہیں. اور پھر جو ہے وہ الارم ہمارا کس ٹائم کا لگا ہوا شاہ صاحب کی؟ بولا اللہ اکبر. بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم ہے بھائی، اس کو تھوڑا 1 گھنٹہ پہلے کا الارم لگا لیں کہ نماز کا جو ہے وقت بھی ہو، اس میں بندہ نماز بھی تو پڑھے، خود بھی پڑھے، بچوں کو بھی پڑھائیں. تو بہرحال اللہ ہمیں جو ہے وہ اپنی محبت عطا فرمائے، دنیا کی محبت سے اللہ ہمیں بچائے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت فضائل ہیں اور آپ کی بڑی برکتیں ہیں. مکتبۃ المدینہ نے جو کتاب شائع کی ہے فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی 2 جلدیں ہیں. اس کی پہلی جلد جو ہے یہ ساری مکمل یہ آپ کے فضائل، مناقب اور آپ کی بڑی بایوگرافی کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے. اور دوسری جلد میں آپ کی جو خلافت اور آپ کے جو کارہائے نمایاں رہے ان کا اس کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. شاہ صاحب کی بلا ایک شخصیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برات بھی ہیں، اور پھر بڑا اعلیٰ جو ہے وہ مقام بھی ہے. اور آپ اگر حکومت کے اعتبار سے دیکھیں تو کئی لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے، یعنی آپ کی گورننس کو دیکھیں تو وہ بھی لاجواب ہے، آپ کی لیڈرشپ کو دیکھیں وہ بھی لاجواب ہے، آپ کے نظام عدل کو دیکھا جائے تو وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، آپ کے جو ہے وہ طرز حکومت اور حکمرانی کو دیکھا جائے تو وہ بھی جو یوں بولیے کہ اپنی مثال آپ ہی ہے. لیکن یہ ساری خصوصیات ہونے کے باوجود اگر ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ہستی کو اگر ہم دیکھیں تو کیا کہیں گے آپ اس کے بعد؟ سبحان اللہ. حضور آپ نے جس طرح فرمایا، اگر غور کریں تو عموماً کچھ عہدے، کچھ ٹائٹل ملتے ہیں تو ان کے بعد لوگوں کے اطوار چینج ہونا شروع ہوتے ہیں، طور طریقے چینج ہوتے ہیں، ان کا بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، آنا جانا. لیکن کمال کی پرسنالٹی ہے، اسٹیم پرسنالٹی جن کو کہیں گے نا، کہ سبحان اللہ، کہ
آپ ان کے تقوی کی بات کریں تو یونیک ہے، واہ، آپ ان کی عاجزی کی بات کریں، ہمبلنس کی، وہ یونیک ہے، ان کی انکساری کی بات کریں وہ کمال کی ہے، جس طرح ان کی عدل کی بات ہے، عدل فاروقی اتنا مشہور، یعنی کہ کمال کا عدل تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان کی عبادت کی بات کریں، عبادات جو تھی کمال کی عبادات، روزے رکھنے پہ بات کریں تو وہ بھی کمال کے روزے رکھنے کی ان کی جو ہے وہ واقعات ملتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر حکومت کے فیصلوں کی بات کریں، لیکن ان میں ایک یونیک چیز جو دیکھیں، عموماً لوگ جب اتنے مصروف ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کی پرسنل خدمات کے حوالے سے جو ہے نا وہ دور ہو جاتے ہیں، لوگوں میں گھلنا ملنا، لیکن یہ ان کی پرسنالٹی میں یہ چیز ایک کہتے ہیں ایک لیڈرشپ کیسی ہوتی ہے، اس سے پتہ چلا کہ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رات کو رعایا اس لیے آرام سے سوتی تھی، یہ رات کو جاگتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے، یعنی دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی ایسے مسائل تو نہیں ہے، لوگوں کی مدد کے لیے تیار ہوتے تھے، حتیٰ کہ ان کے اپنے جو قریب تھے ان کو نہیں پتا یہ کتنوں کی مدد جا کے کرتے تھے، ایسے لوگ، مطلب بوڑھی خواتین جو نابینا تھیں، جو ڈس ایبل ایک طریقے سے تھی، ان کے گھر کے یہ جا کے ایز اے امیر المومنین، یعنی کہ اگر ہم غور کریں جو بھی لیڈر ہے، یعنی چاہے وہ گھر کا ہے، چاہے وہ علاقے کا ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے، اگر وہ کامیاب ایز اے لیڈر دیکھنا چاہتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کو وہ یہ لے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، یعنی جنتی بھی ہیں، ہر صحابی نبی جنتی ہیں، مراد رسول بھی ہیں، اور پھر مطلب کہ آپ یہ غور کریں کہ ان سب کے باوجود بھی ان کی عاجزی، انکساری، یعنی کہ دیکھا گیا کہ عید کے دن لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اور جو بادشاہ ہوتا ہے، جو جس کا کوئی عہدہ ہوتا ہے، اس کا اپنی ہی ایک ٹور ہوتی ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عید کے دن بھی ننگے پاؤں دیکھا گیا کہ عید کی گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب عموماً میں آ رہا تھا تو پلین میں نے دیکھا کچھ لوگ تکیے ساتھ لے کے آ رہے ہیں، ایسا ہی اچھا میں نے بولا جو تکیہ، یار نیند نہیں آتی ہے، یعنی کہ لوگ ٹریولنگ میں تکیے اپنے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن یہ وہ پرسنالٹی ہے جو لاکھوں مربع میل پر جن کی حکومت ہے، صحیح ہے، آگے پیچھے ہزاروں نوکر ہیں، لیکن جب زمین پر چادر بچھا کر یہ اس طرح سو آرام فرما لیا کرتے تھے، اور نیچے کیا ہے مٹی جمع کر کے، یعنی اس کے نیچے سوتے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جس کو آپ کہتے ہیں لگژری لائف، لیکن دنیا میں دیکھیں کہ نام کن کا پہنچا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یعنی وہی بات ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے، ہمیں دوسروں کے لیے بہتر بننا ہے، جو کہ آج کے دور میں بہت کمی نظر آتی ہے سلمان بھائی، اور ان کی ذات میں دیکھیں کہ ایز اے لیڈر ہونے کے، امیر المومنین ہونے کے بھی یہ غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، کام بھی آ رہے ہیں، اور جا کر خدمت بھی جو ہے، یعنی کہتے ہیں جو جس طریقے سے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کی جس طرح خدمت کوئی کرتا ہے ایسا امیر المومنین ہو کر ادا کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک کیا کہتے ہیں سیرت کا وہ باب ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس پہلو کو لے لیں تو ڈیفینیٹلی ہماری زندگی میں کامیابی آئے گی۔ سبحان اللہ، یعنی خیر خواہی ہمارے اندر جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور لیڈر کے حوالے سے بھی آپ نے اچھی جو ہے وہ گفتگو فرمائی، اور بڑی پیارے مدنی پھول دیے آپ نے۔ شاہ صاحب، ہمبلنس یہ ایک بڑا یوں بولیے کہ ایک اہم پہلو ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر جیسے ایک بندہ ہے نا، وہ کسی کو مطلب وسیم بھائی کسی کو کوئی جو ہے نا وہ منہ نہیں دے رہا، کسی کے ساتھ جناب کو اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہا، لوگ کہتے ہیں بھائی نواب ہوئے گا تو اپنے گھر ہوئے گا، چل بھائی ٹھیک ہے، یوں ہوتا ہے۔ لیکن جس کے اندر ایک عاجزی ہوتی ہے اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ ایک انکسار کا پہلو ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کو دیکھا گیا ہے کہ لوگ رسپیکٹ بھی دیتے ہیں، اس کی جو ہے وہ قدر بھی کرتے ہیں، اس کے قریب بھی آتے ہیں، اور دل سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمبلنس ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور اس ہمبلنس کو اگر ہم جناب فاروق اعظم کی زندگی میں دیکھیں تو کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ پاک بھی ان کو پسند فرماتا ہے جن میں ہمبلنس ہو، سبحان اللہ، اللہ عاجزی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور پھر اللہ پاک ان کو عزت بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ کے دستے قدرت میں جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، اور جو اللہ کے لیے عاجزی کرے اللہ پاک اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ یعنی کہ امیر المومنین، آج تو تھوڑا سا کسی کا رتبہ ہو جائے تو اس کے سامنے کوئی بات کرتے ہیں، یہ کیسے آ گیا بات کرنے، لیکن ایک عورت نے ان کے سامنے بات کر لی کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ کتابوں میں دیکھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب غور کیا تو پھر یہ باقاعدہ اعلان کیا کہ ایک عورت کا فیصلہ ٹھیک ہے اور مرد کا فیصلہ، یعنی امیر المومنین ہونے کے بعد یہ عاجزی ہے ان کی کہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور یہی ایک کامیاب جو ہے وہ لیڈر کی اور کامیاب حکمران کی نشانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان کے دور حکومت میں جتنی فتوحات اور ترقی ہوئی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور ایک اور چیز بھی یہ تھی کہ جہاں جہاں بھی ان کے دور حکومت کے اندر
اسلام پہنچا، آج بھی وہاں پر اسلامی حکومت کی وہ چیزیں موجود ہیں. ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گزرے ہیں جنہوں نے بہت سارے ملک فتوحات کیے، لیکن جب وہ جاتے تو سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا اسلامی سسٹم وہاں پہ نافذ کیا کہ آج بھی آپ کو وہاں پر اسلام کے شعار نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ان کی وہ ماشاءاللہ ایک کامیاب سسٹم اور کامیابی کی جو ہے وہ چیزیں نظر ہیں. سبحان اللہ. آپ کی خبر گیری، آپ کا جو ہے وہ خیال فرمانا، مدینہ منورہ کی گلیوں میں رات کو جو ہے وہ خود دورہ فرمانا اور یہ دیکھنا کہ کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی مصیبت ذرا تو نہیں ہے، پھر اس کی مصیبت کو دور کرنا، اس پر واقعات بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو یہ اگر خیر خواہی کے انداز کو اور کام آنے کے انداز کو اگر ہم اپنے اوپر جو ہے وہ دیکھیں، جیسے میرا بھائی ہے، ہم یہ انیشیل لیول سے شروع کریں، پھر ظاہر سی بات ہے جتنا ایکسپوجر بڑا ہوتا جائے گا اس کے اعتبار سے جو چیزیں ہیں وہ اتنی کیا ہوتی جائے گی، بڑی ہوتی جائے گی. ہم انیشیل سٹیج سے، ابتدائی سٹیج سے ایک انڈیویجول کو لے کر کے چلتے ہیں. جیسے میرا بھائی ہے تو مجھے اپنے بھائی کا بھی خیال ہونا چاہیے اور مجھے اس کی مدد بھی کرنی چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پریشان حال ہے. بعض اوقات آپ کو کسی شے کو عارضی بیس پر سہارا دینا ہوتا ہے اور بعض جگہوں پر آپ کو مستقلاً کچھ جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے. دونوں طرح کی سچویشن اور صورتحال ہوتی ہیں. تو جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا انداز ہے، خبر گیری، کام آنا، غریبوں کی مدد کرنا اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بننا، اس کو اگر آج ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ایڈ ہونا چاہیے اور ہماری زندگی میں ایڈ ہونا چاہیے، میں چاہوں گا کچھ آپ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں. اور پھر دعوت اسلامی اس حوالے سے، کام آنے کے حوالے سے کیا کر رہی ہے، کچھ اس پر بھی ارشاد فرمائیں. ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی. اور آج واقعی اس کی کمی نظر آتی ہے اپنوں کو چھوڑ کے، اپنے بیچارے. حالانکہ اسلام کتنا خوبصورت ہے، اس کا ثواب بھی ڈبل ہے. سبحان اللہ. صلہ رحمی کا، اپنے جو ناراض رشتہ دار ہیں، جو ایسے رشتہ دار ہیں، ان کو مدد کرنے کا ڈبل ثواب رکھا گیا سبحان اللہ. ہے. لیکن وہ اس لیے نہیں کہ وہاں پہ کہیں دوسرے کو دیں گے تو پھر واہ واہ بولیں گے تو اپنا ہی بھائی ہے، اس میں کون سی واہ واہ ہوگی. کہ یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو ہمیں اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھنا چاہیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہ غلام تھا، لیکن باری باری اس کے اوپر سوار ہو رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں. جب اس کی باری آ رہی تو اس کو بٹھا رہے ہیں. یہاں تو وہ ہوتا ہے کہ جو نوکر ہے، جو خادم ہے، ڈرائیور ہے، بس وہ ایک ہی جگہ رہے گا، میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ورنہ میری عزت جو ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤن ہو جائے گی. یعنی یہ فیلنگ ہے کہ جو انسان کو تکبر کی طرف لے کر جاتی ہے. کوئی بولتا نہیں اپنے منہ سے کہ میں تکبر کرتا ہوں، لیکن یہ اندر کی فیلنگ ہوتی ہے. انسان کا ایٹیٹیوڈ، انسان کا رویہ یہ چیزیں بتاتا ہے کہ انسان کی کس عادت کون سی طرف اس کو لے کر جا رہی ہے، اور یہی عادت انسان کو تباہی کی طرف بھی لے کر جاتی ہے سلو سلو. اب جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کے دور میں سلمان بھائی مجھے پسندیدہ کون بندہ ہوگا جو میری ہاں میں ہاں ملائے، کہ بولے آپ بہترین ہیں، آپ جو بولتے ہیں سلمان بھائی کمال کی بات، اور آپ نے کیا کمال کی بات کی. لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قول ہے کہ میرے نزدیک سب سے میرا پسندیدہ وہ بندہ ہے جو میرے عیب بتائے. یعنی آپ غور کریں کیا کمال کی مثال دی ہے کہ جو میرے عیب بتائے وہ میرا پسندیدہ بندہ ہے. یعنی اپنے آپ کو اور نکھارنے کے، حالانکہ یہ تو قطعی جنتی ہیں، لیکن یہ سارا ہم لوگوں کے لیے سیکھنے کے لیے ہے. اور آپ اگر یہ دیکھیں کہ جس طرح وہ مدد کرتے تھے، خبر گیری کرتے تھے، آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جو FGRF ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے، اب دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو حاجت ہے، پریشانی ہو رہی ہے، الحمدللہ آپ کے سامنے ہے. جیسے ابھی یہاں پر آپ کے ہمارے پاکستان میں الیکٹرک کا پرابلم ہو رہا، کیا کمال کا امیر اہل سنت نے اعلان فرمایا. لوگ واقعی ہے نا کہ یار واقعی یہ ہوتا ہے کہ ایک امت کا درد فیل کرنا جس جگہ پہ جس کی ضرورت ہے. کل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کل رات کی بات بتاؤں، معذرت میں وہ اگر معاف فرمائیے ورنہ وہ بات نکل جاتی. امیر اہل سنت کی بات کی انڈورسمنٹ ہے. میں وسیم بھائی قبلہ، شاہ صاحب خالد بھائی، عدنان بھائی، NICH ہاسپٹل ہے ہمارے کراچی کے اندر، بچوں کے جو ہے وہ حوالے سے بڑا زبردست ہاسپٹل ہے، گورنمنٹ ہاسپٹل ہے. تو اس سے وابستہ ایک جو ہے وہ آدمی تھے، تو ان کے ساتھ کل رات کو میری تھوڑی سی یہ ملاقات ہوئی تھوڑے وقت کے لیے، مغرب کی نماز کے بعد. انہوں نے بچوں کے حوالے سے بتایا کہ جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں، انہوں نے کہا آج کل جو بچے آ رہے ہیں یہ ڈی ہائیڈریٹ بچے جو ہے وہ آ رہے ہیں، ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو کے آ رہے ہیں. یعنی بچے کو گرمی لگ گئی اور اس میں پانی کی کیا ہو گئی، کمی ہو گئی، اور اب بچہ جو ہے وہ آ گیا. اور پھر جو ان کی باتیں تھیں جو میں نے سنی، گفتگو سن کے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے
جو چیزیں انسان کو فیل کرنی چاہیے، اور جو کہ مجھے بھی چکر لگ چکا ہے، بلکہ ایک نہیں کہ جو ہے وہ لگ جاتے ہیں ہاسپٹل میں. ظاہر سی بات ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ خود ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا موقع آ ہی جاتا ہے کہ آپ ہاسپٹل کیا ہے جاتے ہیں. تو ہاسپٹل بندہ چاہے امیر جائے چاہے غریب جائے تو وہ ایک پروسیس میں سے گزرتا ہے کہ جو ایک تکلیف دہ ہوتا ہے. غریب بندے کے لیے تو ایک زیادہ ایک اور بھی یوں بولیے پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے. بہرحال وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو بجلی بند ہے اور اس طرح سے جو گرمی ہو رہی ہے اور بڑی ایکسٹریم کی گرمی جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو بچے اس میں کتنے جو ہے وہ، امیر سنت نے کہا تھا نا کہ بچے کتنے جو ہے وہ دم توڑ جاتے ہوں گے، تو بچہ تھوڑی بول رہا ہوگا کہ میں گرمی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہوں، مرنے جا رہا ہوں. ایسا ہی. تو یہ واقعی یہ بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے جن کے ساتھ یہ پروسیس ہو رہا گزر رہا ہے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا مجھے بتائیں تقریباً کتنے بچے روزانہ کے جو ہے وہ، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، میں نے سیکھا اس سے کہ آپ جو ہے وہ ایک سخت بات کو ایک ہلکے انداز میں کیسے آپ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 7-8 بچے مسافر بن جاتے ہیں. مسافر بن جاتے ہیں یعنی کیا ہو جاتے ہیں؟ انتقال کر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ، اور پھر میں آپ کو کروں، بندہ ٹھیک ٹھاک ہو نا، اس کو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ماں کو کچھ ہے نہ باپ کو کچھ ہے، نہ اس کو ہیلتھ ایشو ہے نہ اس کو ہیلتھ ایشو ہے، نہ ماں کو ہے نہ باپ کو ہے. بچہ جو ہے وہ تڑپ رہا ہے تو یہ باپ بھی تڑپ رہا ہوتا ہے، ماں بھی تڑپ رہی ہوتی ہے. یہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا کی حقیقت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اندازہ ہوگا. باتیں کر لینا، رنگ برنگی باتیں کر لینا، ادھر کی جوڑ دینا ادھر کی جوڑ لینا، یوں کیوں ہو رہا ہے وہ ہونا چاہیے، وہ کیوں ہو رہا ہے یوں ہونا چاہیے، یہ بڑے آسان کام ہے. ہم بھی دیکھیں باتیں کر رہے ہیں، آسان کام ہے، بات کر رہے ہیں، لیکن آپ ایک دیکھیے کہ بات کرنے میں اور جو ہے وہ بات ہے، اور کسی کے دکھ کو محسوس کر کے اس کے دکھ کو دور کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ کر لینا، کوئی قدم اٹھا لینا، یہ بھی ایک کام ہے. اس کو ریکگنائز بھی کرنا چاہیے. آپ ریکگنائز نہیں بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، عقل شعور سمجھ والے لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں کیا ریکگنائز ہونا چاہیے. ہمیں حل کی طرف بھی آنا چاہیے، حل بھی کریں، کچھ نہ کچھ تو کریں، کچھ تو حصہ ڈالیں اپنا. جن کے جو تکلیف میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں راہ پہ آ جانے دے واہ پہ آ جانے. وہ جو پس رہا ہوتا ہے نا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنے کیا معاملہ میرے اوپر جب گزر رہا ہے. تو یہ بھی لوگوں کے دکھ کا احساس کریں اور ہر طور پر کریں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس پر بات ہے کہ ہم جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ تو کریں. میں 6 باتیں وہ کر دوں کہ جو میرے اختیار میں نہیں ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ بھی شاہ صاحب یہ کر لیں، شاہ صاحب وہ کر لیں، شاہ صاحب یہ کر لیں، شاہ صاحب وہ کر لیں، 50 باتیں بول دوں میں. بھئی میں کیا کر سکتا ہوں، اس کو چھوڑیں آپ، یہ کوئی نہیں کرے گا. سب باتیں اللہ امیر سنت کو سلامت رکھے، اللہ ان کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ ان کے دل میں جو درد امت ہے اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ اس کی اترن جو ہے وہ عطا فرمائے، اس کی برکتیں اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. تو کام آنے والے اور خیر خواہی کرنے والے بنے، اور یہ انداز جو بشار صاحب بتانے جا رہے ہیں یہ قدم بڑھائیں اور شفقت فرمائیں. جی شاہ امپلیمنٹیشن جو ہے نا یہ بڑا ضروری. جیسے آپ بات فرما رہے ہیں کہ مطلب باتیں ہی باتیں کرتے رہیں گے تو کام کون کرے گا؟ ایسی بات، باتیں تو دیواروں میں بھی اچھی لگی ہوتی ہے، لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اصل تو امپلیمنٹیشن کی بات ہے. جی بالکل. عقل مند وہ نہیں ہے جو بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، عقل مند وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی عمل کرنے لگے. تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہ دعوت اسلامی جہاں جہاں پرابلم ہے، آپ اگر پیچھے اٹھا لیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے غزہ کے اندر جو اس وقت ہے فلسطین میں کوشش ہو رہی ہے، صرف باتیں نہیں کی ہیں، اس وقت تک بھی آن ریکارڈ دعوت اسلامی کا FGRF ڈپارٹمنٹ اوور 125,000 میل وہاں پر دے چکا ہے. 1,25,000 لوگوں کا کھانا وہاں پہ دے چکا ہے اس وقت تک. 45,000 فوڈ پارسل 1 منتھ کا دے چکا ہے. ہم نے کیمپین لانچ کی تھی 1 ملین لیٹر واٹر، مطلب پانی کا شارٹیج ہوا ہے. اللہ کی رحمت سے اس وقت تک 101 ملین کراس کر دیا ہم نے، اور ہم ابھی بھی جو ہے ہمارے ٹینکرز وہاں پر دے رہے ہیں. ہر چیز جو ہے وہ ہمارے آفیشیل FGRF کے پیج کے اوپر موجود ہے. پھر وہاں پہ ٹینٹ کی ضرورت تھی، وہاں پہ ویجیٹیبلز کی ضرورت تھی، بچوں کے دودھ کی ضرورت تھی. تو مطلب جو آپشنز ہمیں ملتے گئے، ہم نے ترکی سے بھیجا، ہم نے جارڈن سے بھیجے، اور ان سائڈ جو ہمارے ہیں چیریٹی پارٹنر ان کے ساتھ. یعنی ایک طرف یہ کام ہو رہا ہے، دوسری طرف موروکو کا دیکھیں میڈیا دکھانا بند کر دے لیکن پرابلم ہے.
ابھی ہم 2 مہینے پہلے وہاں پر گئے, وہ ابھی تک بے گھر ہیں. گھر راتوں رات نہیں بنتے ہیں, زلزلہ سپٹمبر میں آیا تھا, ہم ابھی گئے ہیں, ابھی بھی لوگ ٹینٹ کے اندر ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور ہم ہر 3 مہینے کے بعد جا کر ان کو مہینے کا راشن دیتے ہیں, ان کو ٹینٹ دیتے ہیں. پھر جو ایک یونیک چیز وہاں پر کی ہے, گیس باٹلز. ابھی تک 3000 لوگوں کو ہم نے گیس باٹل دی ہے تاکہ وہ ونٹر میں سروائیو کر سکے اور سمر میں گھر کا راشن جو ہے وہ فوڈ بنا سکے. گیس بوتل کا تھا گیس باٹل جو جس کے جیسے یہاں پہ بھی آپ اس کو کون سی گیس کہتے ہیں آج کل, یہاں پہ بھی تو وہ ہے نا گیس کی لوڈ شیڈنگ, تو سلنڈر جو کہتے ہیں. اچھا تو گیس باٹلز کہلاتی ہے وہاں پہ. تو یہ گیس سلنڈر جو ہے یہ باقاعدہ اس پہ تھا. ابھی تک 3000 لوگوں کی ہم نے گیس باٹلز وہاں پر دی ہے تاکہ وہ سردی میں بھی سروائیو کرے, دن میں کھانا بھی بنا لے. پھر بلینکٹس ہو گئے. پھر 1000 آرفنز, یعنی جن کے ماں باپ جو ہے وہ زلزلے کی وجہ سے دنیا سے چلے گا, 1000 بچے ایک جگہ پہ, ان کو بھی FGRA وہاں پہ ٹیک کیئر کر رہا ہے, ان کو بھی راشن دے رہا ہے. اچھا یہاں پہ نہیں ہے, ترکی کے اندر الگ چل رہا ہے, سیریا کے اندر الگ مدد ہو رہی ہے, تنزانیہ میں, ملاوی کے اندر الگ ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر تو آپ کے سامنے. یعنی آپ یہ دیکھیں وہی جو امیر علیہ سنت کہ امت کی خیر خواہی, اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں دیکھیں تو آپ کو یہ نمایاں پہلو نظر آئے گا. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے پر اگر کوئی جانور جو ہے یہ بھی پیاسا مر جائے, اس کا بھی جو ہے وہ مجھ سے حساب لیا جائے گا. یہ احساس ذمہ داری ہے, اللہ یہ بھی عطا فرمائے. اور ہم جو ہمارا کام ہے بطور انڈیویجول ہم کیا کر سکتے ہیں, اللہ ہمیں بھی جو ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے حصے کا چراغ جلائیں, اپنے حصے کا چراغ جلائیں اور اپنے حصے کی ذمہ داری ادا فرمائیں. اور میں آپ کو عرض کروں کہ دینے کے اعتبار سے صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں, شیئرنگ سے بھی کام ہو سکتا ہے. ہمارا پیٹ بھی نہیں بھرے گا, اس کا بھی نہیں بھرے گا, کم اپنا تو بھریں بھئی, کھا کے ہم بھی کچھ بچ سکتے ہیں, دوسرے کو کھلائے گا کچھ نہ کچھ گزارا اس کا بھی کیا ہے ہو ہی جائے گا. انسان کا سٹمک ہے نا, یہ جب بھر جاتا ہے تو بس پھر بندہ اور نہیں کھا پاتا, کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. پانی پی لے نا, جیسے کھانے سے پہلے کو بندہ 5 گلاس پانی پی لے, اب آ جا بھائی میں ذرا کھانے پر ہاتھ صاف کروں, تو پھر یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تم سے نہ ہو پائے گا, تم سے کیا کسی سے بھی نہیں ہو پائے گا. وسیم بھائی کیا کہیں گے آپ کہ آپ اس کو سبزیوں سے بھر لیں. میں نے دیکھا احمد رضا شاہ صاحب مدنی بڑے جید ایک جو ہے وہ استاد ہیں جامعہ المدینہ UK کے, تو حج پر جو ہے وہ ان سے الحمدللہ ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا. تو ان کو میں نے دیکھا تو یہ ویجیٹیبلز کھا رہے ہیں اور اس طرح سے ان کا ایک, تو میں ان کو نا بڑی رشک کی نگاہ سے ان کو دیکھ رہا ہوں, یار کیا مطلب کمال آدمی ہے کہ یہ اس طرح سے ویجیٹیبلز جو ہے وہ کھا رہے ہیں, سلاد کھا رہے ہیں. بڑا ان کا ایک جو انداز تھا, سیکھنے کو ملا اس سے. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ عادت بنائی ہے رمضان شریف کی برکت سے, اور یہ میری عادت کیا ہو گئی ہے, یہ بن گئی ہے. تو آپ سبزیاں کھائیں گے تو بھی, اور وہاں جو میں نے دیکھا وسیم بھائی, یہ کھانے پر ٹوٹنے پھوٹنے والا جو انداز ہے نا, یہ خالی صرف ہمارے اوریجن کا نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل ایک پرابلم ہے, انٹرنیشنل مسئلہ ہے. اللہ میری توبہ, اللہ میں آپ اندازہ لگا لیں آگے مطلب وہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اصل میں اس کو یہ کہتے ہیں کھانا نہیں کھلتا لوگ کھل جاتے, لوگ کھل جاتے ہیں. اور یہ صرف ہمارے یہاں کے نہیں ہیں, یہ بھی میں آپ کو عرض کروں, یہ تو نام لیں کہاں کا کہاں کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہر سیولائزیشن کو, ہر کمیونٹی کے لوگوں کو تربیت کی, مینرز کی, اخلاق کی ٹریننگ, تربیت, یہ سب اس کی کیا ہوتی ہے, ضرورت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے, تو ہونی چاہیے. جن لوگوں کی ہوتی ہے اس طرح کی جو ہے تربیت, جو دین اسلام کے جو اخلاق ہیں وہ جو سیکھتے ہیں, تو ان میں آٹومیٹکلی بات ہے کہ تبدیلی اللہ کی رحمت سے آتی ہے. تو بات ہم کہیں اور طرف نکل جائے گی. تو سٹمک بھرنا ہے اپنا جو ہے نا وہ, اس کو پیٹ کو بھرنا ہے, تو یہ آپ جو ہے وہ سادی غذا سے بھی کیا کر سکتے ہیں, بھر سکتے ہیں. کیا کہیں گے وسیم بھائی؟ ایسا ہی ہے سلمان بھائی, اور یہ تجربات ہیں کہ اگر آپ کا پیٹ بھرا ہو نا, جی, تو پھر اگر بہترین قسم کی آپ کراچی والی بریانی بھی آپ کے سامنے ہو نا, اگر صحیح, چٹپٹی, آپ کی توجہ نہیں جاتی اس کی, ایسی بات, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے, صحیح بات, اور آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی محسوس نہیں ہوگا. ایسا ہی, اور یہی چیز ہے. اور بات وہی کہ پیٹ بھرا ہوتا ہے تو انسان ایک ہوتا ہے کھانا اور ایک ہوتا ہے ٹھوسنا. اللہ کی پناہ ہے. دیکھیں یہ باتیں میں تو دیکھیں کر ہی رہا ہوں, اور
آپ بھی جو اسکرین کے اس پار بیٹھے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے، بعض اوقات لوگ اس طرح کے انداز بھی اپنا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے تھوڑا ہٹ کر جو ہے نا وہ آئیں. کیا کہیں گے وسیم بھائی؟ یعنی لوگ مشہور ہوتے ہیں بعد میں بھی کسی دعوت سے آئیں گے نا تو ان کی طبیعت خراب ہونی ہے. اللہ رحم فرمائے یا اللہ. جی وسیم کی بھائی. وجہ وہی ہے کہ وہ پھر وہاں پہ وہی مال مفت دلے بے رحم، اور بعض اوقات انتہائی بے رحم ہو جاتا ہے، یا اللہ. تو ایسی کیفیات آتی ہیں نظر. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں دین اسلام نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، اور دین اسلام نے ہی سب کچھ سکھایا. اور یہ بات حقیقت ہے کہ کسی کے ہاں دعوت پر جا رہے ہیں یا کہیں پہ کھا رہے ہیں تو اس کے مینرز اور اس کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کے آداب ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ اب وہ مال مفت آ گیا تو وہ اسے نگلتے ہی جائیں، ٹھوستے ہی جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک طریقہ کار جو کھانے کا اسلام میں بیان کیا گیا اس کے مطابق کھانا چاہیے. اور میں سلمان بھائی دوسری بات جو آپ اولاً کر رہے تھے، ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بھی FGRF کے تحت کہی، میں ایک بات عرض کروں گا کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ ہمارے اندر ایک کیفیت آ جاتی ہے بے حسی کی، جس طرف آپ ابھی توجہ دلا رہے ہیں نا بار بار. حضرت ہمارے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز کیا تھا کہ آپ کے اندر ایک احساس ذمہ داری، لوگوں کی تکالیف کا احساس، لوگ کس کیفیت میں ہیں اس بات کا احساس، اور ایک خلیفہ وقت مسلمانوں کے عظیم ترین خلیفہ ہونے کے اعتبار سے جو مسلمانوں کا احساس ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت میں بڑا واضح طور پہ نظر آتا ہے. اور یہی احساس تھا. وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ کے اندر ان چیزوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، اللہ، آپ کو چین نہیں آ رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ یار میرے لوگ پتہ نہیں کس کیفیت میں ہوں گے، میرے ارد گرد کے لوگ پتہ نہیں کس حالات میں ہوں گے. یہی احساس تھا جو آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا. اور پھر آپ بھیس بدل کر نکلا کرتے تھے باہر، اور کبھی کسی کی مدد کر رہے ہیں، کبھی کسی کے دروازے پر جا کر وہ جو خاتون کے بچے رو رہے تھے، کتنا بڑا اہم واقعہ ہے وہ، اور بچے رو رہے ہیں. آپ نے پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ ان کے والد صاحب شہید ہو گئے تھے، اب یہ بھوک سے رو رہے ہیں. ایک دم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کیفیت تبدیل ہو گئی نا. آئے، اچھا آپ دیکھیں خود ان کے لیے راشن ڈالا، بوری اٹھائی. آپ کے غلام اسلم کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں اٹھاتا ہوں. کہا نہیں، کہا اس کا کل بروز قیامت جواب میں نے دینا ہے، سوال مجھ سے ہوگا. گئے، جا کے ان کو کھانا بھی کھلایا، ان کا کھانا پکا. بچے رو رہے تھے نا. اب خود کتابوں میں لکھا ہے کہ فاروق اعظم نے زمین پر بیٹھ گئے، اپنے گھٹنے اور اپنے ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، اپنی پیٹھ پر ان کو چڑھایا، سواری کرائی. اب اسلم پوچھ رہے ہیں کہ حضرت کھلا دیا تھا کافی تھا، یہ کام کرنے کی کیا وجہ تھی؟ کہا اسلم بات یہ تھی کہ جب میں آیا تھا نا یہ رو رہے تھے، عمر کے دل نے گوارا نہ کیا، مجھے سکون ہی نہ آتا اگر میں ان کو مسکراتا ہوا دیکھ کر نہ جاتا. اب ان کو مسکراتا ہوا دیکھا ہے تو مجھے سکون آ گیا ہے کہ بچے مسکرا رہے ہیں. اب یہ احساس ہے. بعض اوقات ہم اتنے بھولے بن جاتے ہیں، یہ سچی بات ہے کہ اتنے بھولے بن جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا پڑوسی کس کیفیت میں وقت گزار رہا ہے، کس تکلیف میں وقت گزار رہا ہے، میرا فلاں رشتہ دار کن اذیتوں سے گزر رہا ہے، کن پریشانیوں سے گزر رہا ہے، لیکن احساس نام کی چیز پیدا نہیں ہو رہی ہوتی. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یار ہمارا تو اپنا پورا نہیں ہو رہا. سر ذرا تھوڑا جائزہ تو لے لیں کہ آپ اپنا کر کتنا رہے ہیں جو پورا نہیں ہو رہا. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنا کر ہی اتنا رہے ہیں کہ جو آپ کی ضروریات ہیں آپ اس سے بڑھ کر آگے جا رہے ہیں. آپ مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، کھانا کوئی منع نہیں ہے، ناجائز اور حرام والی بات نہیں ہو رہی، لیکن آپ روزانہ زنگر بنگر کھا رہے ہیں، مہنگے مہنگے کھا رہے ہیں، اور فلاں برانڈ کے کھا رہے ہیں، اتنی مہنگی مہنگی چیزیں آپ کھا رہے ہیں. تو سر کھانا تو آپ گھر میں بھی پکا کر اچھا کھانا، ایک مناسب کھانا مناسب ریٹ پر کھا کر ان پیسوں کو بچا کر کسی غریب کی مدد کر سکتے تھے، اپنے رشتہ دار کی طرف موو ہو سکتے تھے آپ. لیکن نہیں، میں نے اپنے خرچے اتنے بڑھا لیے، میں نے اپنی خواہشات اتنی بڑھا لی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار میرے پاس تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تھوڑا جائزہ اپنی اگر غیر ضروری اخراجات کا لیں گے نا تو بہت کچھ نکل آئے گا. اچھا یہی وہ احساس ہوگا جی جو ہمیں اپنے پڑوسیوں کی طرف لے کر جائے گا، جو ہمیں اپنے عزیز رشتہ داروں کی طرف لے کر جائے گا. اچھا بعض لوگوں کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ وہ ترغیب دلانا جانتے ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا وہ ترغیب سب کو دلا رہے ہوتے ہیں، بھائی کر دو، آپ بھی کر دو، آپ بھی کر دو، آپ بھی کر دو. کبھی یہ ذہن نہیں جاتا کہ یہاں سے کچھ نکل رہا ہے نہیں نکل رہا، ایسی بات اس طرف توجہ ہی نہیں جا رہی. دنیا بھر سے لے رہے ہیں، اپنے پاس سے کچھ نہیں دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب اپنے پاس سے دیں گے نا جی اس کا مزہ الگ ہی ہوگا. امیر علیہ سنت کو آپ کی ذات مبارکہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے اور مثالی ذات ہے کہ آپ نے ابھی بھی یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیاز کا اعلان جب فرمایا
تو اپنا فرما دیا کہ میں یہ کر رہا ہوں یا مرحبا، اور میں اتنے پیکٹ بنانے کی نیت ہے، وہ پھر آخر میں 72+1 73 پیکٹس بنا کر تقسیم کرنے کی آپ نے نیت کی، آپ نے فرمایا کہ ہم ایسے ایسے کریں گے۔ اب یہ کیا ہے کہ میری جیب سے بھی تو نکلے، اور پھر بارہا فرما بھی دیتے ہیں کہ یہ جو نکالنا ہے نا یہ بڑا بھاری پڑتا ہے بعض لوگوں پر، یہ نکالنا چاہیے، اور اس کو نکالیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت اور عطا فرمائے۔ تو یہ کیفیت اپنا لی جائے۔ اور میں عرض کروں گا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ نے ہمیں سکھایا ہے ارد گرد بھرپور نظر رکھیں، یا مرحبا، بھرپور نظر رکھیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کی آپ مدد کر سکیں گے، اور جب آپ مدد کریں گے تو دل کا جو سکون آپ کو حاصل ہوگا اس کی مثال نہیں ملے گی آپ۔ سبحان اللہ۔ مجھے کسی سے ملنے کا اتفاق ہوا، ان کا جو ہے وہ ان کی بات تھی مجھے بہت اچھی لگی، تو انہوں نے کہا کہ میں اکیلے کھانا نہیں کھاتا، کسی نہ کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ کھانا کھاتا ہوں۔ سبحان اچھا، اداروں میں جو کام کرتے ہیں امپلائیز ہوتے ہیں، آئے ہے سبحان اللہ، آپ دیکھیے کوئی جب کرنے پر بندہ آتا ہے تو یوں بھی کرتا ہے، جب گھر سے آتے ہیں تو 2 روٹیاں ساتھ اضافی لے کر آتے ہیں، اپنا بھی کھانا لے کے آ رہے ہیں اور ساتھ میں 2 روٹیاں کیا کر رہے ہیں، ساتھ میں اور لے کر آ رہے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ کسی کو ساتھ ملاؤں گا، وہ بھی کھائے گا تو اللہ برکت دے گا۔ واہ ماشاء جب دینے پر بندہ آتا ہے تو یوں بھی ذہن بنتا ہے، 7 لوگ جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں، چلے تھوڑا سا ہم کھائیں گے یہ بھی کھائے گا، تو عموماً کم کھانے کی برکتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ یہ ایک اپنا الگ جو ہے وہ موضوع ہے، اللہ جو ہے وہ ہمیں یہ بھی نصیب فرمائے۔ تو بہرحال جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے جو لینے کی بات ہے وہ کام آنے والی بات ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند بننے والی بات ہے، لوگوں کے لیے خیر خواہی والا جذبہ اختیار کرنے والی بات ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا انداز یہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے، یہ اس کی بات ہے۔ اللہ ہمیں یہ اچھے انداز اور اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی اس پر بات ہوئی، ماشاءاللہ شاہ صاحب نے FGRF کا بھی ذکر فرمایا، اور بھی ماشاءاللہ الکریم میں شفاعت علی بھائی کو دیکھ رہا تھا، الحاج شفاعت علی اتاری ہمارے FGRF کے ذمہ دار ہیں، سادات کے گھر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کو جا کے وہ جی بیٹریاں بھی اور پنکھے بھی کیا کیے جا رہے ہیں، فراہم کیے جا رہے ہیں۔ یہ ویسے اس پنکھے کی ہوا بڑی تیز ہوتی ہے، یہ میں نے تجربہ کیا ہوا ہے، یعنی میں کہیں گیا میں نے دیکھا وہ پنکھا لگا ہوا، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا یہ بیٹری سے چلنے والا پنکھا۔ وہ بیٹری بھی دیکھی میں نے وہاں پر، بیٹری بھی کوئی اتنی بڑی بیٹری نہیں تھی، تو وہ جب وہ چلا تو اس نے بتایا کہ ہاں میں ہوں، یہ بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ساری جو ہے نا یہ باتیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، لیکن کچھ لوگوں کے لیے جب آپ یہ انتظام انشاءاللہ فرمائیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ پھر میں نے ایک اور بات دیکھی، یہ اسی شفاعت علی اتاری بھائی کی ویڈیو کے اندر، یہ تو ہمیں جاتے ہوئے نظر آئے، لیکن جس کے گھر پر یہ دے رہے ہیں نا وہ بندہ نظر نہیں آیا۔ یہ ہے دعوت اسلام۔ کیا بات، کیا بات، نہ وہ علاقہ پتہ چلا، ہاں جی، نہ وہ جگہ پتہ چلی، ایسی بات۔ یہ جو ابھی بات فرما رہے تھے نا، احساس، جی، ذمہ داری اور احساس، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو واقعی پھر اس طریقے کے کام کراتی ہیں، یعنی کہ احساس ذمہ داری ہو، اور پھر اس چیز کا اون ہوتا ہے نا، پین لینا پڑتا ہے، جی، جب تک وہ پین نہیں ہوگا تو گین کچھ نہیں ہوگا۔ ایسی بات۔ وہ پین ماشاءاللہ اللہ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے، جو وہ توجہ جس طرف ہو رہی ہے، یعنی اگر آپ پودوں کی بات کریں، اس وقت پوری دنیا کا ہاٹ ٹاپک ہے، پوری دنیا کرائسس کے اندر ہے کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، سارا کچھ۔ اچھا یہ کہ آپ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ سارا کچھ اسلام کے اندر ہے، آپ جو خوبی دیکھیں گے آپ کو اسلام میں نظر آئے گی۔ یہ آج سوچ رہی ہے سائنس، آج دنیا بات کر رہی ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ 1450 سال پہلے فرما کے چلے گئے ساری ہمارے، اب ہم جو ہے وہ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چل رہا، لیکن پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اسلام پہلے بتا چکا ہے آپ کو۔ تو آج دنیا میں دعوت اسلامی نے بات کی تو ملینز اینڈ ملین، صرف پاکستان میں نہیں، UK میں اور دنیا کے ملکوں کے اندر جو ہے پلانٹیشن ہوئی جہاں پہ یہ پرابلم ہو رہا ہے۔ اسی طرح اور جہاں جیسے ابھی کیا کہتے ہیں افریقہ کے اندر اسی طریقے کے ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں، وہاں پہ موجود ہیں اسلامی بھائی، فوراً تیار ہوتے ہیں مدد کے لیے۔ گیمبیا کے اندر ہو گئے، جہاں پر مطلب لوگوں نے نام بڑی مشکل سے سنیں گے ان ملکوں کے، لیکن وہ باتیں کرنا آسان ہے، اگر ریالٹی میں جا کر دیکھیں تو دعوت اسلامی واقعی وہ کر رہی ہے جو بہت سارے لوگ صرف سوچتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ماشاءاللہ، اللہ اور ہمیں برکتیں عطا فرمائے، میرے سنت کی سوچ کی بہاریں اللہ نصیب فرمائے۔ 2 باتیں ہیں اس کے اندر، ناظرین جو ہے وہ آپ کو دکھانا بھی ہے، بتانا بھی ہے، ترغیب بھی دلانی ہے،
دیکھیں یوں بھی ہوتا ہے. اور جس کے ساتھ یہ اچھائی ہو رہی ہے اس کی عزت نفس پر بھی کیا ہے, حرج نہ آنے پائے. جیسے آپ دیکھیں کیا مطلب بندے کو اگر میں دیکھوں ایک جنرل, ہم مجھے بھی ہٹائیں بیچ میں, ایک جنرل پرسپیکٹیو پر بات کرتے ہیں کہ میں جو ہے وہ یوں کر کے عدنان بھائی کو کچھ جو ہے وہ دے رہا ہوں, جیسے مثال 5,000 روپے کی ایک گڈی ہو نوٹوں کی, اور میں یوں کر کے عدنان بھائی کو دے رہا ہوں اور عدنان بھائی مسکرا کے اس کو جو ہے وہ لے رہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کیا بات ہے خالد بھائی, تو بغیر لیے ہی مسکرا رہے ہیں ماشاء اللہ, تصور پہ ہی مسکرا رہے ہیں. اچھا بعد میں واپس نہ دینی جی, اللہ اکبر. نہیں اگر دیں گے تو پھر لیں گے انشاءاللہ, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے, آپ تو بڑے آدمی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ کیا ہے, جو دے رہا ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ اچھا لگ رہا ہے, اور جو لے رہا ہے وہ بھی لے ہی رہا ہے. بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اب ان کی مجبوری ہوتی ہے, لینا تو ہے, کیا کریں. تو امیر سنت جو سکھا رہے ہیں کہ عزت نفس بھی کیا رہے, محفوظ رہے, اور ہماری طرف سے کیا ہے ہیلپ بھی ہو جائے. یہ الحمدللہ دعوت اسلامی ایک طرح امتیاز ہے. ہمیں بھی یہ انداز اپنانا چاہیے کہ جھولیاں سب کی بھر جاتی ہیں, دینے والا نظر نہیں آتا. اللہ ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جناب فاروق اعظم کے تذکرے کی برکت سے اتنی اچھی جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں, اللہ ہمیں یہ اپنانے کی بھی سعادت نصیب فرمائے. خالد بھائی, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو دیکھا جائے اور قرآن پاک کو دیکھا جائے, آیات مبارکہ کو دیکھا جائے, کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین جل وعلا کے محبوب کے یہ محبوب ہیں, اور اس نسبت سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم ہیں ان کے وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے. واہ, اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. کیا بات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محبوب بنایا ہے, اور ان کی نشانیوں میں بیان فرمایا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. سبحان اللہ. یعنی بالخصوص اس آیت کریمہ کے تناظر میں سارے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان, اور ان میں سے بھی بالخصوص خلفائے اربعہ یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. ان چاروں ہی کے مبارک اوصاف کو بیان کیا گیا, اور بعض علماء کے نزدیک اس آیت کریمہ میں ترتیب خلافت کی طرف بھی اشارہ فرمایا گیا. صحیح. لیکن اجمالی طور پر جو وصف ان سبھی کا بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ان کا طرز زندگی یہ ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں ہر کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہی بندہ مومن کا مقصد حیات ہونا چاہیے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے ان افراد کی تربیت فرمائی ہے, تو انسان دیکھتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اصول مرتب فرما کر عطا فرما دیے قرآن کی صورت میں, اپنے فرامین کی صورت میں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں بالکل بنیاد ڈالی کہ ان اصولوں پر عمل کس طرح کیا جائے گا, اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسی مشن کو آگے بڑھایا اور ساری دنیا سے اس پر عمل کا مطالبہ کیا, اور خود اپنے کردار سے اپنے انداز سے کر کے دکھایا, تو آپ دیکھیے کہ اسلام کی خوبصورت عمارت ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کے صرف اصول ہی نہیں ہے بلکہ وہ اصول ہیں جن پر عمل کیا جاتا ہے. جب بات کی جائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت اور قرآن مجید کی آیات کی, تو علماء نے اتنا زبردست قول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا ہے. فرمایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت ہے کہ یہ کوئی رائے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میری یہ رائے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس رائے کے مطابق قرآن مجید کی آیات نازل فرماتے ہیں, جس کو سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پر علماء نے موافقات عمر کے باب میں بیان فرمایا ہے کہ یہ وہ آیات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے کے طور پر حضور کی بارگاہ میں کوئی عرضی پیش کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو گویا قرآن مجید کی آیات کا حصہ بنا دیا, اور پھر اسی پر عمل ہوتا ہے اور وہی مومنین کے لیے ایک حکم قرار پاتا ہے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے ارشاد فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر, کہ لوگوں سے درگزر بھی کیجئے, ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کیجئے, ان کی سفارش بھی کیجئے, اور انہیں اپنے مشوروں میں شامل بھی کیجئے. صحیح. علماء نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان سے مشورہ طلب کیجئے، اپنے مشوروں میں ان افراد کو شامل کیجئے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے، جس سے یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن سے بھی گویا ان حضرات کی شان ثابت ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ جو ہیں وہ مزید سونے پر سہاگا والی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور یہ دونوں صحابہ کرام علیہ رضوان موجود ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ دونوں کسی بات پر متفق ہو جائیں نا تو پھر میں آپ کی رائے کا خلاف کرنے کی طرف نہیں جاؤں گا، جو رائے آپ کی ہوگی میں وہی کروں گا۔ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کو مشوروں میں شریک کریں، ان سے باتوں میں مشورہ کیا جائے۔ تو قرآن مجید ان کے فضائل کو بیان کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گویا صحابہ کرام علیہ رضوان کے جھرمٹ میں بھی تشریف لا کر سب کو سکھا رہے ہیں کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے رسپیکٹ کا مقام جو ہے اتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی عزت ہوتی ہے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جو مجھے سلطنت عطا فرمائی ہے، اس سلطنت میں میرے رب نے مجھے وزیر عطا فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کو جب پڑھا جائے تو وہ یہی مستفاد ہوتا ہے، اسے یہی سمجھ آتا ہے۔ فرمایا میرے 2 وزیر تو آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر میرے زمین پر بھی۔ پھر جو 2 وزیر زمین پر ہیں ان کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو 2 میرے وزیر زمین پر ہیں اس میں ایک ابو بکر ہے اور دوسرے عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آسمان والے بھی بتا دیں، جبریل و میکائیل وہ ہے جو آسمان پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر ہے۔ گویا یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص دوستوں کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ان عظیم اختیارات اور اس عظیم سلطنت کا بھی پتہ چلتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی بھی انہی کے حوالے کی ہوئی ہے اور زمین کی بھی انہی کے حوالے کی ہوئی ہے۔ ظاہر بندے کے وزیر تو وہاں ہوتے ہیں جہاں تک اس کی ریاست جائے، جہاں تک اس کی سلطنت ہو، تو عرش پر بھی سلطنت ہے، فرش پر بھی سلطنت۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا عظیم ترہ ہے۔ یہاں شعر بھی ہونا چاہیے نا جی معذرت خالد بھائی۔ بالکل بالکل۔ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ اللہ 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 شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ یہ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان جناب حسن رضا خان ہیں، امام اہل سنت جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے ہریرا تیرا، اللہ اللہ شہ کونین۔ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ یا مرحبا۔ سید امیر علیہ سنت فرماتے ہیں
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात बयान करते हुए कि तेरी फर्श पर हुकूमत, हाँ हाँ तेरी अर्श पर हुकूमत, तू शहनशाह ज़माना, मदनी मदीने वाले। सुभान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने अपना महबूब बनाया है, और हम जिनकी बात कर रहे हैं वाह। वो महबूबान महबूब खुदा है। अल्लाह अल्लाह आप देखिए कि वाह, वाह। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु है जो इज्जत इस्लाम, शौकत इस्लाम है, मुराद रसूल है, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इनसे मोहब्बत करते हैं जी। तो आप देखिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीगर असहाब का और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरियां देने वाले अफराद का हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु पर एतमाद कैसा बढ़ता चला जाता है। यानी खुद मौला कायनात मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बात की जाए तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मौला कायनात कहते हैं कि इन्ना फिल कुरआनी लकुरआनम मिन रअई उमर। वाह सुभान जब कुरान को पढ़ो तो बेशक कुरान में बाज अहकामात वो हैं जो हजरत उमर की राय है। और ये कौन बयान कर रहा है? ये हजरत सैयदुना मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बयान कर रहे हैं। ऐसे ही आप देखिए कि इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या बात, यानी एतमाद भी देखिए, प्यार भी देखिए, मोहब्बत भी देखिए, और इज्जत वालों को इज्जत देने का अंदाज जो बारगाह मुस्तफ़ा से सिखाया जाता है तो वो अपनाया कैसे गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुद खानवादे ने, नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहले बैत ने इसको कैसे अपनाया है। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, तारीख़ुल खुलफ़ा में इस रिवायत को बयान किया गया, कहते हैं कि मैं उस शख्स से मेरा कोई वास्ता नहीं है जो अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु और फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र खैर और खूबी के साथ ना करे। यानी ये लाजिम है कि जब इनकी बात की जाए तो भलाई के साथ की जाए, खूबी के साथ की जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में शेखैन करीमैन का मकाम क्या था, हुजूर के दौर में इनके क्या अंदाज हुआ करते थे और हुजूर का कैसा कुर्ब था। जवाब देते हुए इरशाद फरमा रहे हैं, जरा आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी देकर देख लो। जो मकाम आज है ना, जो कुर्ब और जो उनको मायत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आज हासिल है, वही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब जाहिरी महफिल सजा करती थी तब भी उनका यही अंदाज होता था, तब भी वो इतने ही कुर्ब वाले हुआ करते थे, तब भी वो इतनी ही इज्जत और इतनी ही अजमत वाले हुआ करते थे। यानी आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो बाकायदा, यानी जब अहदीस का मुताला करते हो, हुजूर बार बार इरशाद फरमा रहे हैं कि मैं गया तो मेरे साथ अबू बकर और उमर थे, मैंने देखा तो मेरे साथ अबू बकर और उमर थे, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ा तो मेरे साथ अबू बकर और उमर थे। तो बार बार अबू बकर और उमर का रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तज़किरा करने के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गोया एक ज़बरदस्त पैगाम है, ज़बरदस्त मैसेज है जो अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात के साथ साथ डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आ रहा है वो तो यहाँ से आगे डिलीवर किया जा रहा है। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन नुफूस कुदसिया का बार बार जिक्र खैर फरमाकर लोगों को बता रहे हैं कि इनका मकाम मेरी बारगाह में कितना बुलंद है, ये कितने मेरे करीबी हैं और ये मेरे साथ हो तो कितना अच्छा है। लिहाजा जो इस्लाम से मोहब्बत करता है वो इन अफराद से मोहब्बत करे। इन बातों को आप यूं भी समझ सकते हैं, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी, जैसे इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, इन तमाम अफराद के बारे में भी ये रिवायत मिलती है। और साथ साथ सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी ये रिवायत मिलती है कि जिसने इनसे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत, क्या बात, और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। गोया ये हुजूर के करीब वाले हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साथ साथ लोगों को ये बात भी बताते जा रहे हैं कि जो हमारे कुर्ब वाले हैं, जो हमारे करीबी हैं, जो हमसे मोहब्बत करने वाले हैं, अगर हमसे मोहब्बत करनी है तो फिर इनसे भी मोहब्बत करनी है। बड़ी प्यारी बात कही। और हमें तो हर निस्बत मुस्तफ़ा का क्या करना है, अदब ही करना है, एहतराम ही करना है। आला हज़रत ने जो है लिखा है, सुभान अल्लाह,
محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، اور سعدین کا خیران ہے پہلو ماہ میں، سعدین کا خیران، سعدین کا خیران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے تارے تجلی قمر کی ہے۔ قربان جاؤں عظمت فاروق اعظم پر، عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ سبحان اللہ، کہ جو بھی عاشق رسول بارگاہ رسالت میں جا رہا ہے، محبوب خدا کے بعد جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے، اس کے بعد بارگاہ فروقی میں حاضر ہو کے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ کیا ذوق بھری کیفیت کیا بندے کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، صحیح بات فرما رہے ہیں آپ، اور وہاں کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے، اور پھر آنے کے بعد بھی وہ کیفیت رہتی ہے۔ اللہ کرے کہ بار بار آنا جانا رہے، لیکن لازمی سی بات وہاں پہ جو ایک روحانیت ملتی ہے اس کا اپنا ہی ایک سلمان، وہ کہتے ہیں نا باتوں میں چیزیں نہیں آتی ہیں، ایک ہوتا ہے مدینہ ٹی وی میں دیکھنا اور ایک جا کر دیکھنا، زمین آسمان کا فرق ہے، کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہم احساس ذمہ داری اور ان چیزوں کو لے رہے تھے، اور ماشاءاللہ ہمارے خالد بھائی نے اور ماشاءاللہ وسیم بھائی نے زبردست جس احساس ذمہ داری اور قرآن پاک کے حوالے سے جو ان کی شان اور عظمت ہے، ایک اور بھی ان کے زندگی کا واقعہ جو ہمارے لیے احساس ذمہ داری، میں احساس ذمہ داری کے حوالے سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج کل بہت کم نظر ہو، کہتے ہیں میں کوئی بڑا منصب ہو تو احساس ہے، یعنی احساس ذمہ داری ایز اے ہوم آنر کے، ایز اے فادر کے، ایز اے بردر کے، ایز اے فادر ان لا، ایز اے ہسبینڈ کے، یہ ساری چیزیں احساس ذمہ داری میں آتی ہے۔ اس کے لیے کوئی بڑا ٹائٹل ہونا ضروری نہیں ہے، اور ان کی احساس ذمہ داری کو آپ دیکھیں، بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا، اب ہوتا کیا یار تم دیکھ لینا، کوئی ہوتے ہیں نا جیسے آپ چھوٹی موٹی پنچایت ہوتی ہے، وہ کمیونٹی آ جائے تم دیکھ لینا جا کے، ذرا تم کر لینا جو ہوتا ہے، لیکن کمال کی دیکھیں ان کی کہ یہ خود جا رہے ہیں، بھاگ رہے، تو ان سے پوچھا کہ حضرت کہاں جا رہے، کہتے بیت المال کا اونٹ بھاگ گیا، تو وہی کسی خادم کو غلام کو کہتے ہیں میرے سے بڑھ کے کوئی غلام ہے، اللہ، یعنی کمال کی عاجزی دیکھیں اور احساس ذمہ داری دیکھیں۔ اونٹ جو ہے بیت المال کے، ان کو تیل کی مالش کر رہے ہیں، کون ہے؟ امیر المومنین، یعنی پتا چلا کہ اتنے بڑے منصب پہ بھی ہونے کے باوجود وہ چیزیں کہ کیونکہ ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی، جی یہ ٹائٹل ہونا، یہ چیزیں ہونا، یہ آنی جانی اللہ کی بارگاہ میں تو تقوی والا ہی مقبول ہے، جی بالکل۔ تو ہمیں بھی ان کی سیرت سے یہ پہلو جو ہے کہ ان کے قرآن پاک کا پڑھنا، پھر ان کی عبادات کا، پھر ان کے روزوں کا 7 سے 9 لقمے یہ تناول فرماتے تھے خالی، اللہ، اور سب کچھ امیر المومنین، یہاں تو ہوتا ہے 10 قسم کے کھانے، بتایا گیا ہے کہ 2 سالن جمع نہیں ہوتے تھے ان کے دسترخوان پہ، 2 سالن جمع، جبکہ امیر المومنین ہے۔ تو آج جو تھوڑا سا منصب والے ہیں یا تھوڑا سا گھر کے فرد ہیں، وہ بھی ان چیزوں پہ غور کریں کہ اس وقت واقعی لوگ پریشان ہیں، لوگ جو ہے آزمائش میں، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، جیسے وسیم بھائی نے توجہ دلائی ہے، احساس ذمہ داری لیں، اپنی چیزیں کٹ ڈاؤن کریں، بلکہ اگر آپ غور کریں تو اتنا تو ہم پھینکتے ہیں حضور، اگر اس کھانے کو جتنا پھینکتے ہیں مہینے کا اگر غور کریں گے تو ہفتے کا کھانا بچ جائے گا، آپ کا پیسہ بچے گا۔ اس کھانے کو بنانے میں آپ کی الیکٹرک ضائع ہوئی ہے، آپ کی گیس ضائع ہوئی ہے، آپ کا پانی ضائع ہوا ہے، آپ کا وقت گیا ہے، یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد کیا ہوا، ذرا سا بچا اٹھا کے پھینک دیا، اس کا یہ مطلب اسراف میں آتا ہے، اور ان ساری چیزوں کا حساب کتاب ہو۔ درست فرمایا، اتنا لیں جتنا کیا کرنے آپ کھا لیں، اور بڑی پیاری بات شاہ صاحب نے فرمائی کہ جو کرنے کے کام ہے وہ ہمیں کیا کرنے بھی چاہیے، بالکل دوسروں پہ ڈال کے خود بندہ بری و ذمہ ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ اچھی باتیں بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب باری ہے آپ کی، کالز ہیں اور میسیجز ہیں انشاءاللہ، اور عدنان بھائی ہیں، مرحبا جی۔
میرا نام محمد شمال تاری ہے، میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل آج کا موضوع حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پیارا ہے۔ میرا مبلغین کرام سے کوشچن ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیاوی لذتوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے دین اسلام کا کام کیا، جو کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ بھی تھے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں کیسا نکھار پیدا کرنا چاہیے اور ہم اپنی ضروریات کو دنیاوی لذتوں کو کیسے پس پشت ڈال کر جنت کی طرف ایک راہ گامزن کر سکتے ہیں؟ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ نگران شورا نے ایک بڑی پیاری بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی، شاہ صاحب قبلہ نے بھی اسی مضمون کی ایک بات کہی ہے کہ ہم اپنی سہولیات کو کٹ ڈاؤن کر کے کسی کی ضروریات پورا کرنے کا ذہن بنائیں، انشاءاللہ الکریم خیر والا معاملہ ہوگا۔ خالد بھائی کچھ مزید فرمائیں گے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں بہت سارے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی رات میں ایسے ہی مدینے سے باہر نکل کر بھی اطراف کے علاقوں کا آپ دورہ فرمایا کرتے تھے اور آپ کی روٹین میں یہ بات شامل تھی جی۔ تو کسی خاتون کے یہاں دیکھا کہ بہت قسم پرسی کا عالم ہے اور بھوک اور افلاس کا گویا ڈیرا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ جب ان کو آتے دیکھا تو کچھ بات چیت ہوئی تو کہنے لگی کہ اللہ امیر المؤمنین سے پوچھے کہ ہم ادھر بھوکے ہیں اور اسے خبر ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ ان کا انداز جو تھا وہ اس پروٹوکول کے ساتھ نہیں ہوتا تھا کہ پتہ چلے بھائی کوئی آ رہا ہے تو پہلے سے ہی ہوشیار ہو جاؤ، غریبوں کو دور کر دیا جائے تاکہ شکایتیں زیادہ پہنچے نہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے دورہ فرماتے یا ایک غلام جو ان کے ساتھ تھے وہی ساتھ ہوتے؟ تو آپ نے کہا کہ ماجی کیا پریشانی ہے مجھے بتائیے۔ کہا کہ ہمارے ہاں کھانے کو نہیں ہے اور امیر المؤمنین کو اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ کہا کہ اس کو معاف کر دیں اور میں آپ کے کھانے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ کہا کہ اس سے بہرحال قیامت میں پوچھا تو جائے گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر اس بات کا اظہار کیے کہ امیر المؤمنین میں ہی ہوں، ان کے گھر کھانا بھی پہنچایا، راشن بھی پہنچایا، اور اس کے بعد یہاں تک بات پہنچی کہ وہ کہنے لگی کہ امیر المؤمنین تو تمہیں ہونا چاہیے، تم کتنی زیادہ خبر گیری کرنے والے ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین، تو آپ ایسا کیجئے گا کہ کبھی امیر المؤمنین کے دربار میں آئیے گا، اللہ نے چاہا تو آپ کی وہاں مجھ سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کام کرنے کے بعد جتایا بھی جا رہا ہو کہ دیکھو ہم نے آپ کو کیا کیا ہے، ہم نے آپ کو کتنا ریلیف دیا ہے۔ کہا کہ بس آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی خدمات قبول فرمائے۔ یہ جو انداز ہے نا، ایک تو احساس ذمہ داری اور اوپر سے احسان نہ جتلانا، یہ قوموں کی تعمیر کا ایک زبردست کردار ادا کرتا ہے قوموں کی تعمیر میں۔ مرحبا۔ جبکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو آپ پڑھتے چلے جائیے، اس طرح کے واقعات سینکڑوں ملیں گے، اور صرف فاروق اعظم ہی نہیں، کیونکہ یہ تو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تراشیدہ ہیرے ہیں نا۔ آپ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیے، یعنی جن کے بارے میں بھی ہم نے سنا کہ یہ فاروق اعظم کا یوں مقام بیان کر رہا ہے کہ ان کا مقام وہی ہے، آج بھی وہی جو حضور کے زمانے میں تھا، آج بھی دیکھ لیجئے تو وہ مقام ہے۔ وہ خود امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال فرما جاتے ہیں تو غسل دیتے وقت دیکھا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر نشانات ہیں بوریاں اٹھانے کی وجہ سے۔ وہ کیا کیا کرتے تھے، کس کے لیے کیا کرتے تھے؟ کیا اپنا گھر بھر رہے تھے؟ بلکہ جب جنازہ ہوتا ہے اور لوگوں کے یہاں وہ راشن آنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے جو آیا کرتا تھا، تب یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر اور کندھے پر جو بوریاں اٹھانے کے نشانات تھے، دراصل وہ راشن ہمارے گھر میں پہنچا کر جایا یا مرحبا، کام بھی کیے جا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں لگنے دے رہے۔ اور یہ پیارا انداز الحمدللہ عز و جل اسلام کی تربیت میں شامل ہے۔ اللہ ہمیں اسے قبول کرنے والا بنا۔ کوئی مدد ایسی ہو جو آپ کو اور رب کے درمیان۔ چلیں آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں۔ ناظرین بولیں گے بھائی ہمیں بھی لے لو بھائی، آ جائیں کال لے لیں۔ میرا نام محمد فاطر شیخ ہے اور میں بدین شہر سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے ایک نعت سنا دیجیے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، جزاک اللہ خیرا۔ آمین، مرحبا۔ جی احمد رضا کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، شادی کے 15 سال بعد اس کو میں نے حفظ میں داخل کروا دیا ہے ادھر دعوت اسلامی کے مدرسے میں۔ اس کے لیے دعائیں برکت فرما دیں کہ اللہ اس کو بعمل عالم دین، بعمل حافظ قرآن بنا۔ عدنان بھائی سے کلام سننا ہے، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا، جزاک اللہ خیر۔
آمین۔ شاہ صاحب دعا، شاہ صاحب قبلہ اللہ کریم آپ کے بچے کو حافظ قرآن بنائے، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، کہ عالم با عمل بنائے، نیک بنائے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، بلکہ جتنے بھی والدین ہیں اللہ سب کے بچوں کو نیک بنائے اور ایسی اولاد دے جو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ ہاتھوں ہاتھ شیر بھی ہو جائے عدنان بھائی۔ عمر کی جرت پہ جاؤ قربان، کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا، بولو عمر 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 میرا عمر پیارا عمر اعلیٰ عمر والا عمر سچا عمر اعلیٰ عمر والا عمر اعلیٰ عمر عمر کی جرت پہ جاؤ قربان، ناریوں کا دار تھا، دل جل جلا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، عمر 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 اعلیٰ عمر والا عمر پیارا عمر سچا عمر، عمر کی جرت پہ جاؤ قربان، عمر کی جرت پہ جاؤ قربان، کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا، عمر آنے سے کفر پر جو سوال کمال آنے سے کفر پر جو سوال ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، میسیج لے لیتا ہوں۔ یہ ان کی فرمائش آج بھی یہی ہے جی، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ۔ یہ ایک شعر، اس کا مطلب ہی پڑھ دیں عدنان بھائی، بڑا ذوق والا شعر ہے۔ مجھے ہر سال تم حج پہ بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پہ بلانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ میں دکھانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ میں دکھانا یا رسول اللہ، رہے ہر سال میرا نہ جانا یا رسول اللہ، رہے ہر سال میرا نہ جانا یا رسول اللہ، بقیے پاک ہو آخر ٹھکانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ۔ اللہ نصیب فرمائے۔ جب بندہ مدینے سے لوٹ رہا ہو نا حج کے سفر کے بعد، اپنے وطن کو آ رہا ہو اور پھر یہ کلام پڑھے، اتنا ہی ذوق ہے اس کا بھی۔ اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و اہل بیت کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور اور روشن فرمائے، اور ہمیں ان کا مدح گو اور ان کی تعریف کرنے والا، ان کی عقیدت کا دم بھرنے والا بنائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحانک اللہم
وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. استاد السلام پڑھیں. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علینا یا حبیب سلام علیکہ صلوات چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے